بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، ساتھیوں اور بہنوں، میں کوشش کروں گا 2-4 منٹ میں ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں 2-3 باتیں آپ کے گوش گزار کروں۔ میری ایک کتاب فکر اسلامی کے حجابات کئی سال پہلے شائع ہوئی ہے، اور ایک دوسری کتاب ایشوز ان کنٹمپریری اسلامک تھاٹ، یہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے شائع کی ہے۔ فکر اسلامی کے حوالے سے جب میں نے مولانا عبدالحمید رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریروں کا تجزیہ کیا تو مجھے مایوسی ہوئی۔ میں کسی طور پر بھی انہیں مفکرین اسلام کی فہرست میں شامل نہیں کر پایا۔ فکر اسلامی کے لیے ضروری ہے کہ وحی القرآن اور وحی الحدیث جو ناقابل تبدل، جن میں ترمیم کا کسی کو کوئی حق نہیں ہے، ان کی معاصر تعبیر و تشریح اس انداز میں کی جائے کہ بدلتے ہوئے زمانے کی بھرپور اس میں رعایت ہو، اعتدال اور توازن ہو، حالات کا بھرپور ادراک ہو، زبان وہ استعمال کی جائے جو عام فہم ہو اور قابل ترسیل ہو۔ تنقید اگر کہیں کی جائے تو تنقید بہت شریفانہ ہو، متانت کے ساتھ ہو، اسلوب دل نشین ہو۔ روزنامہ جنگ پاکستان کے کالم نگار عطاء الحق قاسمی اپنے روزمرہ کے کالم میں مختلف شخصیات پر تنقید کرتے ہیں، اور ان کی تنقید اتنی خوبصورت ہوتی ہے کہ جس شخصیت پر وہ تنقید کرتے ہیں وہ خود اس تنقید کو لے کر فارورڈ کرتا اپنے دوستوں اور احباب میں، اور لطف لیتا ہے۔ وہ بات کتنی بے سلیقہ ہو، مگر بات کہنے کا سلیقہ چاہیے۔ سلیقہ اگر ہے تو اچھی بات اور بہت خراب سے خراب بات بھی گوارا کی جا سکتی ہے۔ مولانا رحمانی کی تحریروں میں عصری ادراک مجھے بالکل نظر نہیں آتا۔ وہی لے دے کے چند مسائل ہیں، وہی انداز بیان ہے، وہی ان کا اسلوب ہے، اور مدرسے کی جو زبان ہے مشکل ترین، دقیق ترین، وہی اسی زبان کا استعمال ہے، جس کو آج کل کے اردو کے ایم اے کے طلباء پڑھ بھی نہیں سکتے، سمجھنا تو بہت مشکل ہے۔ مدرسے کی باہر کی دنیا میں اگر ان تحریروں کو عام کیا جائے تو بہت مشکلات پیش آتی ہیں، اور اہل حدیث مکتب فکر کے باہر کے لوگوں کے سامنے اگر وہ تحریریں پیش کی جائیں تو اس سے زیادہ الجھنیں پیدا ہوتی ہیں۔ فکر اسلامی کا کام یہ ہے کہ وہ اسلام کی ترجمانی کرے، کسی مکتب فکر کی نہیں۔ اسلام جو کامل اور مکمل ہے، اسلام جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اسلام جس کی تعبیر و ترجمانی اور تشریح ہر دور کے علماء، مجددین، مصلحین حالات و زمانہ کی رعایت کے ساتھ کرتے ہیں۔ کار اصلاح اور کار تجدید کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن اور سنت کے نصوص کی تعبیر و تشریح اور ان کی تنفیذ اس انداز میں ہو جو لوگوں کو سمجھ میں آئے، لوگوں کو اپیل کرے اور ان کے مسائل کو حل کرتا ہوا نظر آئے۔ افسوس ہے کہ بیشتر علماء کی تحریریں ان خصوصیات سے خالی ہیں، اور مولانا رحمانی بھی اسی فہرست میں آتے ہیں۔ خاص طور پر مجھے بہت تکلیف پہنچی جب میں نے ان تحریروں کو دیکھا جس میں انہوں نے سید ابو العلا مودودی، جماعت اسلامی، اخوان المسلمون اور مولانا سید ابو حسن علی ندوی اور دوسرے عمائدین اسلام اور مفکرین اسلام پر جارحانہ تنقید کی۔ تنقید بھی تحقیق کی کاررواں کو آگے بڑھاتا ہے، بشرطے کہ اسلوب شائستہ ہو، رواداری ہو، تواضع ہو، خاکساری ہو، قابل قبول ہو، اور جس شخص پر ہم تنقید کر رہے ہیں وہ اس تنقید کو سننے اور گوارا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ شکریہ آپ سب کا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔ مجھے 100% امید تھی کہ یہ سوال ہوگا۔ اگر مولانا رحمانی سے عقیدت اور محبت نہ ہوتی اور ان کے منہج فکر اور
ان کی تحریروں اور ان کے اداروں سے عشق نہ ہوتا تو خدا کی قسم یہ سیمینار منعقد نہیں ہو سکتا تھا۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کتنے وسائل، مسائل اور کتنے سوالات اور تشکیک و شکوک و شبہات کو کے ماحول میں یہ سیمینار منعقد ہوا ہے۔ میں نے ہمت کی اس لیے کہ یہ ہمارے سارے اکابرین جو ہیں یہ امت کے اکابرین ہیں، یہ سب اسلام کے اکابرین ہیں، مصلحین و مجددین امت کی پوری فہرست ہے۔ اس میں مولانا عبدالحمید رحمانی سر فہرست ہیں۔ ان کی خدمات کا تجزیہ ہونا چاہیے، قدر و قیمت متعین ہونی چاہیے، اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو یہ فخر ہے کہ وہ ہر مکتب فکر کے عامدین پر سیمینار کرتا ہے، ان کا مطالعہ کرتا ہے، ان کی تحقیق کرتا ہے اور سنجیدگی کے ساتھ مطالعہ کرتا ہے۔ لیکن ہماری وابستگی کسی شخصیت کے ساتھ نہیں ہے، نہ مولانا مودودی کے ساتھ ہے، نہ مولانا عبدالحمید رحمانی کے ساتھ ہے۔ آپ کو نہیں معلوم ہے مولانا مودودی پر میری تحریریں، تنقیدی تحریریں شائع ہوئی ہیں اور خود جماعت اسلامی پاکستان نے، جماعت اسلامی ہندوستان نے شائع کی ہیں۔ ابھی پچھلے دسمبر میں جماعت اسلامی نے مجھے مدعو کیا تھا، اسٹوڈنٹس اسلامک آرگنائزیشن نے، اور مولانا مودودی کی سیاسی فکر پر میں نے تنقید کی وہاں۔ وہ پوری کتاب SIO اسٹوڈنٹس اسلامک آرگنائزیشن نے شائع کی ہے، وہ آپ مطالعہ کر لیجئے۔ مولانا مودودی میرے نزدیک بہت محترم ہیں، لیکن کتاب و سنت سے بالا نہیں ہے۔ حدیث پر ان کا جو نقطہ نظر ہے، میں اپنے طلباء سے کہتا رہا ہوں، وہ میں تسلیم نہیں کرتا۔ وہ محدثین کا نقطہ نظر ہے، وہ قابل قبول ہے، وہ متکلم اسلام کا نقطہ نظر قابل قبول نہیں ہے۔ تو ہمیں عزیز ہے کتاب و سنت، ہمیں عزیز ہے احیاء اسلام، ہمیں عزیز ہے ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے جدوجہد کرنے والی جماعتوں، شخصیات اور افراد کو ایک دوسرے سے قریب کرنا، دور کرنا نہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اس بات کو ہم بہت قاعدے سے سمجھیں کہ ہمارا اصل مقصد ہے مسلمانوں کو ایک دوسرے سے قریب لانا، قریب لا کر کے کتاب و سنت کے قریب کرنا۔ ہم ان پر بے محابہ تنقید کر کے کتاب و سنت سے قریب نہیں کر سکتے۔ ایک بہت بڑی رکاوٹ کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں یہ ہے کہ جہالت ہے۔ اس جہالت کا خاتمہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کی زبان کو سمجھیں، ان کے قریب پہنچیں۔ الحمدللہ مجھے فخر ہے، میں اہل حدیث گھرانے میں پیدا ہوا اور اہل حدیث علماء سے میں نے کسب فیض کیا۔ میں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، سنگ گراں ہے زندگی، خود نوشت میری شائع ہو چکی ہے۔ میں نے ان تمام اہل حدیث علماء پر لکھا ہے جن سے میں نے بچپن میں استفادہ کیا ہے۔ مولانا عبدالرؤف رحمانی، مولانا عبدالسلام رحمانی، مولانا عبدالمبین منظر سمراوی، مولانا عبدالعلیم سمراوی، وہ تمام بچپن میں جن سے میں نے ان کے بارے میں تفصیل سے میں نے لکھا ہے۔ مجھے اس پر بھی فخر ہے کہ رشتہ داریاں میری اہل سنت بریلیوں میں آج بھی قائم ہیں۔ ان کی محبت، ان کی عقیدت، میں اس کو سلام کرتا ہوں۔ میں علی گڑھ آیا، جامعۃ الفلاح پہنچا، فکر مودودی اور فکر فراہی سے میرا انتساب ہوا، میں نے ان پر بھی لکھا، ان کی خدمات کو سراہا۔ آیا علی گڑھ، فکر سر سید سے میں نے شادابی حاصل کی، فکر سے شادابی حاصل کی۔ یہ سارے جو افکار ہیں متنوع، یہ ساری جو خصوصیات ہیں فکر کی، یہ سب فکر اسلامی کے مختلف پہلو ہیں۔ ان کو قریب کرنا ہے، ان کو سمجھنا ہے، ان کو پڑھنا ہے، اور ان پر کوئی لیولنگ نہیں کرنا ہے۔ یہ سب اسلام کی متنوع تشریحات ہیں۔ جہاں قابل تنقید ہو اس پر ہمیں تنقید کرنا ہے، اور جہاں تحسین ہے اس کی ہمیں تحسین کرنی ہے۔ شکریہ۔ جی ہاں جی، کیا قرآن و سنت اور حدیث کو وقتاً فوقتاً اس کی تشریح بدلی جا سکتی ہے؟ آپ نے یہی عرض کیا تھا۔ جی ہاں، بہت خوبصورت سوال ہے، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، مجھے موقع مل گیا اور تشریح کرنے کا۔ قرآن مجید اور احادیث صحیحہ کے نصوص، ٹیکسٹ، یہ ناقابل تبدیلی وحی الہی ہیں، ان میں کوئی ذرہ برابر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ لیکن ان آیات کا اور احادیث کا مطلب کیا ہے؟ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مطلب بیان کیا ہے تو واجب الاتباع ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے علماء، صالحین، مجددین، مصلحین نے جو تعبیرات اختیار کی ہیں، وہ وقت اور زمانے کے اعتبار سے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اختیار کی ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ آج کے دور میں جو مجددین، مصلحین، اسلام کا کام کرنے والے ہیں، وہ اپنے بزرگوں کا نام لے کر کے اپنے فرض سے فرار نہ کریں، وہ خود اسلام کی تعبیر و تشریح آج کے زمانے کے حساب سے کریں۔ آج سے 50 سال پہلے مولانا مودودی نے جو اصطلاحات استعمال کی تھیں، مولانا شف علی تھانوی، مفتی محمد شفیع، یہ سارے اکابر، مولانا علامہ ثناء اللہ امرتسری،
وہ زبان اب لوگ نہیں سمجھتے ہیں، دیندار گھرانوں کے بچے نہیں سمجھتے، ہمارے اپنے بچے نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ تو آج کے حالات کے حساب سے تعبیر و تشریح یہی تو تجدید ہے، یہی تو اصلاح کا کام ہے جو کرنا ہے علماء کو۔ تجدید اسلام نہیں، تجدید نصوص کی تعبیر و تشریح، اسلام کی تجدید نہیں ہوتی ہے۔ اسلام وہی ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نازل ہوا، اس کو سمجھنا، اس کو سمجھانا، اپنی زبان میں اس کو بیان کرنا اور لوگوں کے لیے قابل عمل اور قابل فہم بنانا، یہ تجدید کا کام ہے۔ شکریہ۔